حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. غزوہ احد میں ان کی آنکھ میں تیر لگا نا تو آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے اور عقیدہ دیکھیے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا ڈھیلا جو ہے نا نکل گیا نا، اسے ہاتھ پہ رکھا اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیر لگنے سے میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، آنکھ باہر آ گئی ہے نکل کے. تو میرے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا نا قتادہ جا کسی طبیب حکیم کے پاس جا کے علاج کرا، وہ کوئی اس کی دوا دارو کرے گا، ہو سکتا ہے درست ہو جائے. میرے کریم نبی نے جواب کیا دیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا قتادہ بول تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کا دریائے رحمت جوش پر ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کا مطالبہ میں نے کیا تھا، جنت کا تذکرہ آپ نے فرما دیا ہے، تو ایسا کیجئے کہ آنکھ میرے مانگنے پر مجھے عطا کر دیجئے اور جنت اپنی عطا سے دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا نا آنکھ والے خانے میں، اور وہ آنکھ اٹھا کے نا وہاں فٹ کر دی. راوی کہتے ہیں رب کے عزت و جلال کی قسم، حضرت قتادہ کی وہ آنکھ جو حضور نے لگائی تھی 7 پشتوں تک حضرت قتادہ کی نسل میں جتنے لوگ پیدا ہوئے نا، اس آنکھ میں دوسری آنکھ کی نسبت روشنی زیادہ تھی. یہ دستے کرم کا یہ ایک نظارہ تھا، یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آنکھ بھی عطا فرما دی اور حضرت قتادہ کو جنت کا بھی وعدہ فرما دیا، جنت کا بھی ٹکٹ عطا کر دیا. وہ شاید کہتے ہیں نا کہ ہم تو ماہل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جنت بھی عطا فرماتے ہیں، وہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ میرے کریم نبی نے خود اعلان کیا واللہ موتی وانا قاسم، اور رب مجھے دیتا ہے اور میں کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، محبوب ان کو بتا دے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے نا تو تیرے دروازے پہ آ جایا کرے، فاستغفر اللہ، تو پھر تیرے دروازے پہ آ کے اللہ سے استغفار مانگا کریں. واستغفر لهم الرسول، پھر محبوب جس جس کے لیے رسول استغفار چاہے گا، جس جس کے لیے بخشش چاہے گا، لوجد اللہ تواب الرحیم، البتہ پائے گا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، مہربان. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب دروازہ تیری چوکھٹ کو ہم نے اپنا دروازہ بنا دیا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں نا بخدا، خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو فرمایا محبوب تیری چوکھٹ کو ہم نے اپنا دروازہ بنا دیا ہے، اپنا در بنا دیا ہے. اب سوالی آتے رہیں گے قیامت کی صبح تک، تیری چوکھٹ پہ سوالی آتے رہیں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے، کسی سوالی کو دھتکارنا نہیں ہے. محبوب تیرا کام ہے جو تیرے دروازے پہ آئے، تیری چوکھٹ پہ آئے، اسے دامن بھر کے عطا کرنا ہے، اور اتنا عطا کرنا ہے کہ پھر اسے مانگنے کی حاجت نہ رہے، پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہ رہے. یہ ہے وہ میرے کریم نبی کا در، جہاں سے دنیا کی خیرات بھی ملتی ہے، دین کی خیرات بھی ملتی ہے، آخرت کی خیرات بھی ملتی ہے، شریعت بھی وہیں سے ملتی ہے، طریقت بھی وہیں سے ملتی ہے، معرفت بھی وہیں سے ملتی ہے، اور حقیقت بھی وہیں سے ملتی ہے. اللہ جل جلالہ اس در مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.